مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرات گرامی قدر، اعتکاف کے دوران میں اور رمضان شریف کے آخری عشرہ کی برکتیں سمیٹی جا رہی ہیں، اور اس پر فضل در فضل یہ ہے کہ ہم اس عشرہ کے پہلے دن سے، یعنی عشرہ کی ابتدائی ایام سے، ہم حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کے معارف اور مکتوبات امام ربانی کی حقیقتوں اور اس کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے آشنائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خواجگان نقشبندیہ کے فیض سے مستفیض فرمائے اور خواجگان کی نورانیت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ آج ہم جو مکتوب شریف آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں، یہ دفتر اول کا 45 نمبر مکتوب ہے، اور یہ حضرت سید فرید بخاری علیہ رحمہ کی طرف لکھا گیا، جو حضرت خواجہ خواجگان حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ کے مرید اور منظور نظر دوست تھے۔ اس کے ساتھ اس مکتوب شریف میں انسان کی جامعیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور پھر آخر میں رمضان المبارک کی برکات اور فضائل پر گفتگو کی گئی۔ تو یہ مکتوب شریف اپنی مناسبتوں کے اعتبار سے آج کے دن، آج کی رات اور ان ایام کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اس لیے چند گزارشات آپ کے پیش نظر کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت سید فرید علیہ رحمہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ثبتکم اللہ سبحانہ علی جادت آبائکم الکرام وسلمکم ام موجبات التلہف والتصوف والتعصف بمرور الشہور والایام۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے آباء و اجداد کے راستے پر ثابت قدم رکھے، اور آپ کو ہر طرح کے دکھ، غم، افسوس سے محفوظ رکھے۔ جو بھی ایام اور وقت گزرے ان میں آپ کو اللہ رب العزت دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ دوستان خدائے عز و جل بحکم المرء مع من احبا با خدا ان تعالی و تقدس۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے دوست، حدیث پاک المرء مع من احبا، قیامت کے دن جس کے ساتھ جو شخص محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک کے مطابق اللہ رب العزت کے دوست، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے اللہ رب العزت کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی ہیں، ان کو اللہ رب العزت کا ساتھ نصیب ہوا ہے، اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہوئی ہے، اللہ کا قرب عطا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ سے اور اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے۔ اگر کسی جگہ رسول اللہ کی محبت کی بات کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی محبت کی بات ہوگی، اور اگر کہیں اللہ کی محبت کی بات ہوگی تو اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات بھی پوشیدہ ہوگی۔ اس لیے جہاں بھی اگر دونوں محبتیں بیان کی جائیں تو بہت اعلیٰ بات، لیکن اگر ایک محبت بھی بیان کی جائے تو ان کو تنہا نہ سمجھیں، وہ دونوں ایک جگہ پر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعلق ببدن نحوے ازموان آن میت و اتصال است۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ تم محبت تو اللہ رب العزت سے کرتے ہو، محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہو، لیکن تمہارا ظاہری بدن جو ہے، ظاہری جسم جو ہے، یہ اللہ سے نہیں ملا ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ میت اور اتصال نہیں رکھتے ہو۔ اگرچہ یہ بدن ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ اتصال میں، اللہ کے ساتھ وصال میں یہ مانے ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح وصل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ جسم ہے، جسم کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت یہ بدن، اس بدن سے روح نکلتی ہے تو کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب،
موت ایک ایسا پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے. جس نے یہ پل کراس کر لیا وہ ساری زندگی جن کے ساتھ محبت کرتا رہا، ساری زندگی جن کے عشق کے گیت گاتا رہا، ساری زندگی جن کی شانیں بیان کرتا رہا، بس یہ موت ایک باریک پل ہے. جیسے ہی یہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ پل ٹوٹے تو بندہ ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ پل جیسے ہی ٹوٹتا ہے بندہ اپنے رب سے مل جاتا ہے. الموت جسر، موت ایک ایسا پل ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے. لہذا مومنو، موت کو برا مت جانو. موت انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. موت اپنے محبوب کے ساتھ ملنے کا ذریعہ ہے. مومن کی موت انعام الہی ہے. مومن کی موت تکلیف نہیں ہے، مومن کی موت نقصان نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ بیان ان معنی اسی معنی کو بیان کرتا ہے وہ کریمہ ہے اور آیت کریمہ کہ من کان یرجو لقاء اللہ اجل اللہ لآت، کہ اے لوگو تم میں سے جو لوگ اللہ رب العزت سے ملنے کا، ملاقات کا شوق رکھتے ہیں تو پھر یاد رکھو موت آنے والی ہے. موت جب آئے گی، یہ موت تمہیں اللہ رب العزت سے جس سے تم ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہو تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں لے جائے گی اور تمہیں اپنے رب سے ملا دے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت مومن بندے کی روح قبض کی جاتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لے کر کے جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو لے کر فرشتے آتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ کفن اور خوشبو دے دی جاتی ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن بندے کی روح لے کر کے اس جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں. آپ دیکھیں مومن بندہ جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کا پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی پوچھتا نہ تھا، دنیا میں کوئی منہ نہیں لگاتا، دنیا میں کوئی عزت نہیں دیتا، دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں. لیکن مومن بندہ مرتا ہے تو اس کا آسمانوں تک پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ روح مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے فرشتوں کو دیتے ہیں. وہ فرشتہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے فرشتے کو دیتا ہے. ایسے 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 چلتی چلی جاتی ہے. عرش معلی تک فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لینے کی تڑپ رکھتے ہیں کہ کاش مومن بندے کی روح پاک میرے ہاتھ میں آ جائے، کاش میرے ہاتھ میں آ جائے، کاش میرے ہاتھ میں. وہ اس طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں روح مبارک مومن بندے کی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں، چلتے 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 اس روح پاک کو عرش اعظم کے سامنے جا کے رکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی تجلیات سے جب پردہ ہٹتا ہے، اللہ رب العزت کی تجلیات ان کے اوپر پڑتی ہیں، وہ روح عرش اعظم کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے. وہ روح پاک عرش اعظم کے سامنے جا کے سجدے میں گر جاتی ہے. اللہ رب العزت آواز دیتا ہے خود کہ میرے بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اس بندے کو اللہ رب العزت کے حکم سے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اے لوگو تم میں سے جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ بے شک اجل موت آنے والی ہے. یہ موت تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا شرف عطا کر دے گی. آپ دیکھو موت جو ہے وہ بندے کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے موت رحمت ہے، موت انعام خداوندی ہے مومن بندے کے اوپر جو اپنے رب سے ملا دیتی ہے. کہ تسلیہ مر مشتاقان را، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشتاق لوگوں کے لیے یہ آیہ مبارکہ اپنے اندر بڑی تسلی رکھتی ہے. جو شوق رکھتے ہیں، جو عشق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ آیہ مبارکہ اپنے اندر بڑی تسلی رکھتی ہے. جو پڑھتا ہے اس کو اور اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ایک دن تو آئے گا جس دن ہمیں اپنے رب کا دیدار ہوگا. عظیم بیان بھی فرمایت اسی سے یہ بیان فرماتے ہیں، لیکن حال ما پسماندگان بے دولت حضور بزرگان خراب و ابتر است. آپ فرماتے ہیں بات تو یہ ہے
کہ اللہ رب العزت موت دیتا ہے تو اپنا قرب عطا کرتا ہے، لیکن ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ تو اپنے رب سے مل گئے ہیں۔ ہمارے بزرگ خواجگان جو اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ تو اپنے رب سے مل گئے، لیکن ہم بے دولت، ہم پیچھے رہ جانے والے بے سر و سامان لوگوں کے حالات ابتر و خراب ہو گئے۔ یہ در حقیقت مکتوب شریف آپ نے حضرت خواجہ خواجگان حضرت باقی باللہ علیہ رحمت کے وصال کے بعد لکھا، اپنے مرشد کے وصال کے بعد۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے مرشد تو اپنے رب سے جا کے مل گئے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے، ان کو تو لقائے الہی کی دولت نصیب ہو گئی، لیکن ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ ہم تو انہی کی وجہ سے حیات زندہ تھے، ہم تو انہی کی وجہ سے فیض پاتے تھے۔ وَاستفاضَ از روحانیات اکابر قدس اللہ تعالی اسرارہم مشروط بشرائط است کہ ہر کسے را در ایفائے آن مجال نیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ حضرات اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے مرشد کریم، ہم ان سے فیض لیتے تھے حیات پاک کے اندر، اب ان کے جانے کے بعد حالات ابتر ہو گئے، اب ہم کہاں سے فیض لیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو اکابر دین، اکابر طریقت اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک ہمارے مرشد حیات تھے ہم ان سے فیض حاصل کرتے رہے، لیکن اب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جو حضرات اکابر اہل سنت، اکابر دین، اکابر طریقت اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لہذا اپنے وقت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں جو فیض دیا جا سکتا ہے مرنے کے بعد وہ فیض دیا تو جا سکتا ہے، لیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے بزرگان دین کی قبور پر جا کر برکتیں تو حاصل ہوتی ہیں، رحمتیں تو حاصل ہوتی ہیں، لیکن فیض ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اہل قبور سے وہی شخص فیض حاصل کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہو، لیکن جو اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں ان سے فیض حاصل کرنا ہر کسی کے نصیب میں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کے سامنے زانوئے تلمس، زانوئے ادب طے کر دیا۔ اس واسطے اپنے مرشد کے مرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مرشد مرے گا ہم اس کی قبر بنائیں گے، اس کے اوپر چادریں چڑھائیں گے، اس کے اوپر جھنڈے لگائیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اہل قبور سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ لہذا زندگی میں جو کچھ پا سکتا ہے بندہ وہ پا لے۔ آپ فرماتے ہیں اما الحمدللہ ذی الانعام والمنت، ہاں البتہ اللہ رب العزت کا انعام ہے جو صاحب انعام ہے اور صاحب احسان ہے کہ باوجود ان حادثہ حائلہ و این واقع متوحشہ این فقراء بے سر و پارا مربی و معین ہم از اہل بیت آن سرور دنیا و دین بود علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے مرشد تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ احسان اور انعام ہے کہ اس ہولناک حادثے کے باوجود مرشد گرامی حضرت باقی باللہ علیہ رحمت کے وصال کے باوجود، یہ ایک بڑا ہولناک حادثہ ہے ہمارے لیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس حادثے کے باوجود اور اس وحشتناک واقعہ کے باوجود جس نے ہمارے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم بے سر و سامان فقراء کے آپ اللہ رب العزت نے ایسا مربی اور ایسا مددگار بنایا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہے۔ سید فرید بخاری علیہ رحمہ کو بیان کرتے ان کو نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو حضرت سے خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی خانقاہ کا انچارج اور وہاں کے فقراء اور وہاں کے متوسلین کی خدمت کرنے اور ان کے رہنے سہنے اس خانقاہ کے اندر ان کے کھانے پینے کے بندوبست کے اوپر حضرت سید فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔
آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری خانقاہ کے انچارج ایسی ہستی کو بنائے گئے ہیں جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں، کہ سبب انتظام ان سلسلہ عالیہ و واسطہ جمعیت نسبت نقشبندیہ کا، کہ جو اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کہ انتظام اور ان کی جمعیت اور ان کی باطنی جمعیت کا سبب بن گئے ہیں اہل بیت اطہار میں سے۔ آپ فرماتے ہیں آرے این نسبت علیہ کے درین دیار بسیار غریب است۔ ہاں یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر، برے صغیر کے اندر، یہ نسبت نقشبندیہ بہت تھوڑی ہے، بہت کم لوگوں کو یہ نسبت حاصل ہے۔ و اہل آن درین ممالک اقل قلیل چون نسبت اہل بیت است، مربی آن ہم از اہل بیت مناسب است۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس اور ان ممالک میں جہاں پر یہ نسبت بڑی قلیل ترین حالت میں ہے، تو اہل بیت میں سے اگر کوئی مربی بن گیا ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ وشایان تقویت آن ہم از احالی آن اولا تا تکمیل آن دولت عظما بغیر لازم نہایت۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے آپ جیسی ہستی تقویت کا باعث بنی ہے تاکہ اس عظیم دولت کو تکمیل کی جا سکے جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم چنان کے شکر این نعمت قصوہ برفقرا لازم است۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی جو نعمت آپ کی ہستی کی صورت میں ہمیں عطا ہوئی ہے، ہم فقراء پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ شکر این دولت برزمہ ایشان نیز لازم است۔ آپ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی اس بات کا شکر کرنا لازم ہے، ہم چنان کے بجمعیت باطن محتاج است، جو کہ جمعیت باطنی سے کے محتاج ہیں۔ ہم چنان کے بجمعیت باطن محتاج است بجمعیت ظاہر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت، اس نعمت کا شکر کرنا ان کے لیے بھی لازم ہے جن کی باطنی جمعیت کے لیے، جن کے ظاہری جمعیت کا ہونا لازم ہے۔ ظاہری جمعیت کیا ہے؟ لباس کا ہونا، خوراک کا ہونا، کھانے اور پینے کا ہونا، یہ ظاہری جمعیت ہے۔ اس کے بغیر باطنی جمعیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ سیدھی سی بات، انسان ہے، اس کے لوازمات ہیں، اس نے کھانا پینا بھی ہے، اس نے کپڑے بھی پہننے ہیں، اس کی دیگر ضروریات بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ باطنی جمعیت یعنی اندر کے اطمینان اور روحانیت، باطنی روحانیت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ظاہری طور پر بھی فراغت اور ظاہری طور پہ بھی آسانی حاصل ہو۔ اور چونکہ آپ حضرت سید فرید علیہ رحمہ ماشاءاللہ صاحب دولت تھے، تو وہ ان فقراء کی جو خانقاہ نقشبندیہ باقی باللہ علیہ رحمت میں جو فقراء رہتے تھے، ان کے ظاہری جتنی بھی ضروریات تھیں، ان سب کی ذمہ داری حضرت سید فرید علیہ رحمہ نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ این احتیاج مقدم است۔ آپ فرماتے ہیں بلکہ یہ جو ظاہری احتیاج ہے نا، ظاہری ضرورتیں ہیں، یہ اس باطنی ضروریات سے پہلے ہیں۔ یہ پہلے پوری ہوں گی تو پھر باطنی جمعیت حاصل ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں بلکہ محتاج ترین خلائق انسان است۔ انسان جو ہے اس کی ضروریات، اس کی احتیاجات، اس کی محتاجیاں الگ ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے اس کا کھانا بھی اشرف ہے، اس کا پہننا بھی اشرف ہے، اس کا ظاہر بھی عزتوں والا ہے، اس کا باطن بھی عزتوں والا ہے۔ لہذا اس کی احتیاجات دوسری مخلوقات کی احتیاجات سے الگ ہے۔ وَإِن شدت احتیاج پورا بواسطہ جامعیت او آمداز۔ اور یہ جو شدت احتیاج ہے، یہ جو محتاجی کی شدت ہے، اس کے لیے وہ جامعیت جو ہے وہ واسطہ بنتی ہے باطنی جمعیت کا، سکون کا، باطنی یکجائیت کا۔ وآنچہ ہمارا درکار ہے تو تنہا درکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہر تعلق جس طرح یہ جمعیت حاصل ہوتی ہے، باطنی جمعیت حاصل ہوتی ہے، اس طرح ہر تعلق میں اعراض ہے۔ اس طرح ہر تعلق جو ہے، دنیا کا تعلق جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی از جناب قدس خداوندی جل سلطانہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے سے رکاوٹ بھی یہی چیز بنتی ہے۔ یہ جو احتیاجات ہیں، یہ ضروریات ہیں، یہ جس طرح اللہ رب العزت کا قرب عطا کرتی ہیں، اس طرح یہ چیزیں اللہ رب العزت سے دور بھی کر دیتی ہیں۔
رکاوٹ بھی یہی ہے. پس محروم ترین جمیع خلائق عظیم رائے انسان گشت. اس طرح وہ انسان جو ہے مخلوقات میں سب سے محروم ترین مخلوق بن جاتا ہے جس وقت وہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں پائے آخر آدم است و آدمی. یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعی لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پائے آخر آدم است و آدمی، کہ آدم کا آخری مرتبہ آدمیت ہے، اور آدمی جو ہے وہ گشت محروم از مقام محرمی، کہ آدمی جو ہے وہ محرم راز بننے کے مقام سے نیچے گر گیا ہے. جب وہ جنت سے نکلا، جنت میں تھا تو محرم راز خداوندی تھا، اللہ رب العزت کے رازوں کا جاننے والا تھا. جنت سے نکالا گیا تو جو محرمیت کا مقام تھا، جو محرم راز الہی کا مقام اور مرتبہ تھا، اس سے نیچے گر گیا. آپ فرماتے ہیں کہ گر نہ گردد باز مسکین زی سفر، جب تک یہ مسکین اپنے سفر سے واپس لوٹ کے نہیں چلا جاتا، اپنے اس محرمیت کے مقام پر، اپنے محرم راز الہی کے اس مقام اور مرتبے تک واپس پلٹ کے نہیں چلا جاتا، نیست از وہ ہیج کس محروم تر، تو اس سے زیادہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہوگا. اس لیے واپس پلٹ کے اپنے اس مقام کو پانے کی کوشش کی جانی چاہیے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ظاہر بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا اور باطن بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. وحالانکہ سبب افضلیت ہو از جمی خلائق ہم ہمین وجہ جامعیت است. آپ فرماتے ہیں اسی جامعیت کی وجہ سے وہ تمام مخلوق میں افضلیت کے مقام پر پہنچا ہے، تو اسی جامعیت کی وجہ سے پہنچا ہے. عظیم رہا آئینہ و اتم آمد، اور اسی وجہ سے وہ مکمل ہوا ہے. وہاں چے در مرایہ جمی خلائق ظاہر، یہ تمام جمی خلائق کے آئینوں میں یہ بات ظاہر ہے. در یک مرآت اولایس، جو اس ایک ہستی یعنی اس ایک انسان کے آئینے میں، اس ایک آئینے کے اندر جو کچھ ظاہر ہے وہ تمام مخلوقات کے آئینوں کے اندر ظاہر ہے. یعنی جتنی مخلوقات ہیں ان کے جو کچھ ان کے آئینے دل میں یا آئینوں میں ظاہر ہوتا ہے، وہ اس ایک ہستی کے آئینے میں ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کو ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طرح وہ جس وقت اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے تو وہ بدترین جمیع موجودات ازان جہت، اور اسی وجہ سے وہ مخلوقات میں سے بدترین شخص بن جاتا ہے. وَإِذْ كَانَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمَاتُ، یعنی اسی انسانوں میں سے ایک طرف دیکھیں جو اللہ رب العزت کا قرب پانے والے ہیں، ان میں سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور دوسری طرف دیکھیں تو وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان ہے. جس طرح وہ ابو جہل علیہ اللعنت ہو، جس طرح ابو جہل اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جس طرح ابو جہل ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوا اور رذیل خلائق ہو گیا. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق کی وجہ سے ان فقراء کو جو جمعیت ظاہری حاصل ہوئی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہی ہے، سید فرید کی وجہ سے. وہ در جمعیت باطنی نیز بحکم، اور اسی طرح جمعیت باطنی بھی اسی حکم کے تحت ہوئی ہے. الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، باپ کے خصوصیات رکھتا ہے. اس طرح جس طرح آپ اپنے آباء و اجداد کی خصوصیات رکھتے ہیں، آپ سخی ہیں، آپ فقراء کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اہل بیت جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کی وجہ سے آپ کو یہ سخاوت عطا ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں وچون عنایت نامہ سامی و صحیفہ گرامی در ماہ مبارک رمضان شرف ورود یافت. آپ فرماتے ہیں چونکہ آپ کا جو مکتوب شریف ہے جو حضرت سید فرید نے لکھا تھا وہ ماہ مبارک رمضان شریف میں موصول ہوا، اس کا دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. بخاطر فاتر گزشت میری اس وہ فرماتے ہیں کہ میری اس کم عقل میں یہ بات آئی کہ شمع از فضائل ان شہر عظیم القدر بنویست، کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس عظیم القدر مہینے کے چند فضائل لکھوں. آپ فرماتے ہیں باید دانش کے ماہ رمضان بزرگ است، آپ کو جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک بہت عظیم مہینہ ہے، اور اس کی بزرگی کی وجہ سے عبادت نافلہ از نماز و ذکر و صدقہ و امثال آنہا کے درین ماہ صادر شود، کہ عبادت نافلہ جیسے نماز یعنی نوافل کی نماز، ذکر، صدقہ اور اسی طرح کے دوسرے جو نیک کام اس مہینے کے اندر صادر ہوتے ہیں، برابر ادائے فرض از ایام دیگر است، دوسرے
ایام میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے. یعنی اس مہینے کے اندر نفلی عبادات کو دوسرے مہینوں کے اندر کی ہوئی فرضی عبادات کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. جس طرح کوئی فرض ادا کرتا ہے جس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اس مہینے کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے اس مہینے کے اندر نفل ادا کرنے والے کو اتنا ثواب مل جاتا ہے. وَأَدَائے فرض درین ماہ برابر ادائے ہفتاد فرائض است. آپ فرماتے ہیں اگر اس مہینے کے اندر کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس کو 70 فرائض کا ثواب مل جاتا ہے. ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے. یعنی جس نے اس مہینے کے اندر ایک رکعت فرض کی پڑھی، اس نے 70 رکعتیں فرض کی پڑھی. آپ فرماتے ہیں کہ بدر ماہ ہائے دیگر کسے کے افطار بکنان سائم را درین ماہ او را ببخشن. آپ فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کسی روزے دار کو کوئی شخص افطاری کرواتا ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر اس کی بخشش فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ افطار بکنانند سائم را درین ماہ اورا ببخشن پر رقبہ او از آتش دوزخ آزاد سازن، اور اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کر دی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخ کا حقدار ہے دوزخ کی آگ سے اس کی گردن آزاد کر دی جاتی ہے. وَمَرْعُورَا مِثْلِ اجریان سائم عطا فرمائن، اور وہ جو روزے دار ہے اس کو افطاری کرانے والے کو اس روزے دار جیسا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے. بیان کے اجریان سائم نقصان کنند، اس کے بغیر کہ اس روزے دار کے روزے میں سے کوئی کمی کر دی جائے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ روزے دار کو افطار کرانے والے کے لیے اس کو جنت مل گئی، دوزخ سے آزادی مل گئی، روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا. آپ فرماتے ہیں وہ ہم چنین کسے کے در خدمت مملوک تخفیف نمائد حق سبحانہ و تعالی اورا ببخشن. آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے خادم کی، اپنے ملازم کی اس نوکری کے اندر تخفیف کرتا ہے، اس خدمت کے اندر تخفیف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے گا. وآزاد گرداند از آتش دوزخ، اور آتش دوزخ سے اس کو آزادی عطا فرما دے گا. اس لیے اپنے غلاموں پر، اپنے ملازموں پر نرمی اختیار کرنی چاہیے. ودر ماہ رمضان حضرت علیہ الصلوۃ والتحیہ رہا می کردن ہر اسیر راہ و ہر کسے ہر چے از ایشان سوا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تمام اسیروں کو، تمام قیدیوں کو رہا کر دیا کرتے تھے. رحمت عالمیان تمام قیدیوں کو اس ماہ مبارک میں رہا کر دیا کرتے تھے. اور یہ ہوتا تھا وہ ہر کسے ہر چے عزیشان سوال می کرد می دادن، اور اس مہینے کے اندر کوئی شخص جو آپ سے سوال کرتا اس کا سوال پورا کر دیا جاتا. اتنے سخی تو ہمارے سرکار پہلے سے ہی ہیں، لیکن آپ کی سخاوت اس مہینے میں بڑھ جاتی تھی. جو شخص جو مانگتا تھا اس کو عطا کر دیا جاتا. اب اگلی بات جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے قابل توجہ ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کسے درین ماہ بخیرات و اعمال صالحہ موفق شد در تمام سال اورا بتوفیق رفیق گردان. اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے، خیرات و صدقات کرتا ہے، تو تمام سال اس کو خیرات کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور سارا سال اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتے ہے، جس میں سے انسان اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا بن جاتا ہے. صرف کیا؟ اس وجہ سے کہ اس بندے نے اس مہینے کے اندر خیرات و صدقات ادا کر دی پورا سال. و اگر بتفرقہ گزشت در تمام سال در تفرقات. آپ فرماتے ہیں لیکن اگر اس مہینے کے اندر کوئی شخص تفرقہ کی صورت میں، یعنی بے چینی اور بے کیفیت کی صورت میں، تنگی کی صورت میں گزارتا ہے، کسی کو کچھ دیتا نہیں، کسی پر صدقہ نہیں کرتا، کسی کو کھلاتا نہیں، کسی کو کچھ پلاتا نہیں، کسی کی ضروریات پوری نہیں کرتا، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس کا سارا سال تنگی کے اندر گزر جاتا ہے.
آپ فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہو جتنی باطنی کیفیات میسر ہو چکے ہیں، جتنا انسان اندر اپنے باطن کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑ سکے اتنی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِن مارا غنیمت بھی شبایت شمر، اور اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی رحمتیں اور بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَدَر ہر شبے از شبہائے ان ماہ چندین ہزار کسرا کے لائے کے دوزخن آزاد بھی سازن، اور اس مہینے کی ہر رات کئی ہزار لوگ جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ پاک رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ وَدَرین ماہ درہائے بہشت رامی کشائن، اور اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَدَرہائے دوزخ رامی بندن، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَشَیاطین را زنجیر بھی کنن، اور شیطانوں کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ وَدَرہائے رحمت بھی کشائن، اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھل گئے، رحمتوں کے دروازے کھل گئے، شیطان جکڑ دیا گیا، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے۔ اب بتائیں اب نیکیاں کمانے کے علاوہ اور باقی بچتا کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں وَتَعْجِيلِ افطار وَتَأْخِيرِ تَسَحُّرِ السُّنَنِ، کہ افطاری کے اندر جلدی کرنا اور سحری کے اندر تاخیر کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ تاخیر کریں، سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری وقت تک انتظار کریں اور آخری وقت روزہ بند کریں، کہ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ وَدَرین باب آن سرور علیہ السلام مبالغہ می فرمودن، آپ فرماتے ہیں آپ اس معاملے کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مبالغہ کرتے تھے، بمانا کہ در تاخیر تسحر و تعجیل افطار اظہار عجز و احتیاط خودست، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ افطار میں عجلت کرنا یعنی جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا اس میں بندے کی محتاجی سے ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا محتاج بندہ ہوں۔ اس کے اندر احتیاط چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بندے کی کیفیت ہے، اس کا اظہار ہے جو کہ مناسب مقام بندگی، جو کہ بندگی کے مقام کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ بخرما افطار کردن سنت است، اور حجور کے ساتھ افطار کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بدر وقت افطار این دعا میں خواندن، اور افطار کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ذہب الظمأ فابطلت العروق، کہ ذہب الظمأ میری پیاس مٹ گئی، وابطلت العروق اور میری رگوں کے اندر ٹھنڈک پڑ گئی، وثبت الاجر اور روزے کا اجر میرے لیے ثابت ہو گیا انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ رب العزت نے چاہا۔ آپ فرماتے ہیں ادائے تراویح و ختم قرآن درین ماہ السنن مؤکدہ، کہ اس مہینے کے اندر تراویح ادا کرنا اور ان تراویح کے اندر ختم قرآن پاک کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تمام بزرگوں کا یہ سلسلہ، تمام بزرگوں تک یہ بات حضرات صحابہ کرام سے لے کر کے ابھی تک تمام امت کا متواتر عمل چلا آ رہا ہے کہ وہ تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن مجید سنتے ہیں تراویح کے اندر۔ آج کل بہت سارے لوگ نا خاص طور پہ اہل تشیع جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے کوئی بھٹکانے کے لیے کہتے ہیں اور یہ کوئی لازم نہیں ہے تراویح پڑھنا۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر بھی جو شیعت کا ذہن رکھتے ہیں نا وہ اس شیطانیت کو پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے باز رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں وہ جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں نہ پڑھی۔ حالانکہ بات یہ ہے تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہیں، یہ ثابت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار تراویح پڑھی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس لیے توقع فرمایا کہ میں اگر اس عمل کو جاری رکھتا ہوں تو یہ امت پر فرض ہو جائے گا، لہذا امت میری تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے آپ نے توقف کیا اور گھر کے اندر تراویح پڑھی۔ لیکن اس کے بعد جس وقت غالباً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ، غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پھر باقاعدہ طور پر اس کی جماعت قائم کی گئی اور قرآن مجید کو سنایا گیا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک امت مسلمہ اہل سنت و جماعت کا تواتر کے ساتھ اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے، لہٰذا اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا۔
وہاں مثمر نتائج کثیرہ، اور یہ بڑے کثیر نتائج کا ثمرہ حاصل ہوتا ہے، نتیجہ حاصل ہوتا ہے، پھل ملتا ہے نتیجے کے طور پر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنی کرم نوازیوں سے اس ماہ مبارک کے فیوزات اور برکات اور ظاہری اور باطنی فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔